ویلکم بیک ناظرین، جاگو دنیا آپ دیکھ رہے ہیں سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ، اور اب میں کہہ سکتی ہوں کہ بلال بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو جی ہاں نہیں کیا وہ اب ختم ہو گیا، وہ پہلے ہوتا تو ذرا فارم شام بنتی. اچھا جی، کال آپ کی زیادہ سے زیادہ ہم لیں گے بلال بھائی. اچھا بلال بھائی، ایک جو وعلیکم السلام، کیسے آپ خیریت سے؟ اچھا ہم سلام پہلے آف ایئر کر چکے تھے، میں بھول گیا کہ آن ایئر بھی سلام کرنا تھا. بلال بھائی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آج کل فرسٹریشن بہت زیادہ ہے اور حالات بھی کچھ ایسے چل رہے ہیں تو لوگ بڑے پریشان ہیں. تو میں اکثر دوستوں نے جب بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اصل آخر زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑی سی ذرا روشنی پھینکیں. صحیح ہے، اس پہ اگر غور کیجئے کہ امام علی اس بات کے راوی ہیں، تو میں یوں سوچتا ہوں کہ صحابہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے پھرتے ہوں گے تو ان کی زندگی کے مسائل بھی تو وہی ہیں، کیونکہ وہ جو ایموشنل جینیٹکس ہے وہ تو وہی ہے جو کہ آج ہماری ہے. تو وہ جب ان مسائل کو فیس کرتے ہوں گے تو ان کی انکوائری پہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی ہوتی ہوں گی نا. تو اللہ کے رسول نے، حالانکہ آپ غور کیجئے کہ کتنی تفصیل سے ایمان ان تک پہنچایا، لیکن حضرت علی اس بات کے راوی ہیں کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے بڑا مختصر سا فرمائیے کہ میں زندگی کو کیسے گزاروں اور اس دنیا سے بڑے معتبر طریقے سے رخصت ہو جاؤں. تو آپ نے 4 چیزیں بتائیں جو زندگی میں گزارنے کے لیے بڑی اہم ہے، اور میں جب یہ پڑھی تو میں نے سوچا یہ بڑی آسان ہے، لیکن 9 نومبر کو میں ایک صدیقی صاحب کا کالم پڑھا تھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ 4 چیزوں کے اندر کس قدر بڑا فلسفہ ہے. آپ نے فرمایا پہلی چیز جو ہے زندگی میں گزارنے کے لیے وہ تقویٰ ہے. اب حضرت علی نے اگلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیے کہ میں تقویٰ کس کو سمجھوں، کیا کروں تو وہ تقویٰ ہوگا. آپ نے فرمایا حرام سے بچو. اب آپ دیکھیے کہ جو حضرت عمر اور کعب کی مثال ہے تقویٰ کی، اس سے بالکل مختلف اور جدا گانا جواب دیا کہ صرف حرام سے بچو. اب میں جب یہ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ حرام سے بچنا تو آسان کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن غور کیجئے ذرا کہ میں اگر اجازت دے تو اقبال کی مثال دوں. اقبال کے والد صاحب درویش آدمی تھے، شیخ نور. ان کی جگہ ملازمت اس جگہ تھی جہاں کہ ان کی بیوی کو یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے شوہر کے رزق میں شاید کوئی ملاوٹ ہو جائے. شک آیا اس درویش آدمی پہ، اور اس درویش آدمی کی آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ جس کمرے میں وہ بیٹھا کرتے تھے تلاوت کرتے تھے، لوگ گلی میں رکتے تھے ان کی تلاوت کو سن کے. انہوں نے اقبال کو اپنا دودھ نہیں دیا، انہوں نے اپنی چیزیں بیچی، ایک بکری خریدی اور چارے کا انتظام کیا. انہیں نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بیٹا اس رزق پہ چلا جائے جو رزق میں کھا رہی ہوں اور مجھے شک ہے اس پہ، صرف شک کی گنجائش پہ. اب آپ غور کیجئے کہ کتنی نستعلیق ماں ہوگی وہ جو کہ اپنے بیٹے کی یہ احتیاط کر رہی ہو ایکسٹریم لیول. اب غور کیجئے، اور اس جس کو دیکھیے فاروق، ہم جس کو آج ایکسٹریم کہہ رہے ہیں اسی رویے نے اقبال پیدا کیا. صحیح. اگر آج اقبال پیدا نہیں ہو رہا تو وہ اماں بھی نہیں ہے. صحیح. اب شیخ نور، یہ اقبال چھوٹی عمر میں تھے تو ایک دروازے پہ فقیر آیا تو اس فقیر نے مانگا کچھ، تو اقبال چھوٹے تھے، اقبال نے ان کو ذرا تھوڑا سا ہلایا تو ان کے جو کریانہ تھا وہ گر گیا. تو شیخ نور نے اقبال سے یہ نہیں کہا کہ تم نے کیا کیا، کہا کہ اقبال ذرا یہ سوچو کہ جب اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گا اور خدا مجھ سے کہے گا کہ میں نے تجھے ایک فرزند عطا کیا تھا اور تو اس کی یہ پرورش نہ کر سکا کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے، تو اقبال میں لوگوں کو اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کے رسول کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں گا. اب آپ وہ تقویٰ دیکھیے اور یہ تربیت دیکھیے. اب یہ وہ معاملہ ہے جو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صرف ایک کام کرنا، حرام سے باز رہنا. اب یہ ایک مکمل جہاد کی صورت اختیار. اچھا بلال بھائی کالر ہیں، ان کو جلدی سے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ سائمہ جمیل بول رہی ہوں سیالکوٹ سے. جی سائمہ، کیا کہیں گی؟ بس میں یہ بلال صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، بلال بھائی سے، کہ میرا اپنے بیٹے کے بارے میں. پوچھے. 10 سال عمر ہے میرے بیٹے کی، سید عمر فاروق نام ہے اس کا. اس کے مطلب یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ بھئی اس کو پڑھائی میں، اس میں مطلب ایک ہی بیٹا ہے میرا، تو بس اس کے مستقبل کے بارے میں کہ وہ کیسا ماشاءاللہ جائے گا آگے دین کی طرف بھی اور دنیا میں بھی، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. آمین ثم آمین. تو میں اس کے لیے کوشش تو بہت کرتی ہوں اپنی طرف سے، لیکن اس میں ضد بہت ہے. صحیح. جو میں اس کو مطلب کہتی ہوں، پیار سے بھی کہوں گی تو مطلب اگنور کرتا ہے، لیکن کر لیتا ہے وہ کام. آپ نے نام فرمایا عمر فاروق، سید عمر فاروق. دیکھو پہلی بات تو یہ میرا ایک میری رائے ہے، میرے تجربے میں یہ بات ہے، اللہ عالم یہ بات سچ ہے یا نہیں بات ہے.
लेकिन एक सैयद और एक उमर फारूक जी, उसमें गुस्सा नहीं होगा तो और क्या होगा? आप खुद गौर कीजिए कि उमर फारूक को तरबियत देने के लिए जो उस्ताद मोहतरम हैं वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उसके बावजूद उमर फारूक तलवार पे हाथ पहले रखते हैं, राय बाद में देते हैं। लेकिन गौर कीजिएगा जरा इस बात पे कि इस नाम को हैंडल करने के लिए आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, आपको इस नाम को हैंडल करने के लिए आइकॉनिक फिगर चाहिए होता है। ये अपना आइकॉन देखेगा, उस तरबियत को फॉलो करेगा। अगर आप इसको राय देते रहेंगे और इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे तो ये एग्रेशन कभी भी इसमें से नहीं निकलेगा। तीसरी बात ये कि अपने टेम्परामेंट को बैलेंस करो, बजाय इसके कि बेटे की तरफ तवज्जो करो। बेटा अल्लाह से अपना नसीब लेकर आया है, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसकी दुनिया और दीन दोनों में इसको कामयाबी नसीब करे। आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, या सलाम या मोमिन या अल्लाह, और तीसरा जिक्र किया करो या रहमान या रहीम या करीम का। अल्लाह आसानी फरमाया। थैंक यू साइमा सो मच फॉर योर कॉल। बिलाल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंडे को आपसे मुलाकात होगी। अब आप बताइए कि कौन से गेस्ट। हाँ जी, अब हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद आमिर। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।